محترم جناب رضوان جعفر، روح رواں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان اور حیدرآباد کے ان کے نامینی منصف اور دیگر آج کے پروگرام کے آرگنائزرز، تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما، سیاسی اکابرین، ایکس ایم این اے یہاں موجود ہیں اور سندھ بھر سے آئے ہوئے سندھ کا بھی اور پاکستان کا بھی روشن، محفوظ اور تابناک مستقبل نوجوانان سندھ اور یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین، السلام علیکم۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ نے صبح شاید آج کے پروگرام میں آنے کے لیے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، شاید چائے پی کر آپ نکلے ہوں گے، اور اس وقت گلوکوز لیول آپ کا کتنا ہے اور اس میں کتنی ہی زوردار بات کروں، مجھے پتا ہے کہ تالیاں بہت زوردار نہیں بجیں گی۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تالیاں شاید اتنی زوردار نہ بجیں، تو میں بھی سمجھداری سے کام لوں گا بھائی کو بولنا، اور جن ایشوز کا آپ احاطہ کر چکے ہیں میں ان ایشوز پر بات نہ کروں۔ میری آمد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سندھ کا یوتھ اور نوجوان آج ان نامساعد حالات میں اور مشکلات میں کہاں کھڑا ہے۔ میں ان کی داد رسی کے لیے آیا ہوں، ان کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آج کے اس افراتفری کے دور میں کسی کا حال بھی معلوم کر لے تو شاید اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کس حال میں ہیں۔ اب لمبی بات کریں کس کی، دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں انہوں نے چھوٹی یا بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ہم اگر اس طرح یہاں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ہمیں ریپلیس کرنے کے لیے یہ یوتھ پارلیمنٹ یہاں پر موجود ہے، پر توڑ رہی ہے۔ یہ ملک کسی سیاسی جماعت کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر جس دن اس ملک کی یوتھ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ساری سیاسی جماعتیں دیوار سے لگ جائیں گی، اور یہ آزاد اور غیر جانبدار یوتھ ان کے نمائندے انشاءاللہ تعالی اسمبلیوں کے اندر پہنچیں گے، مجھے یہ یقین ہے۔ اسی لیے میں تو صرف یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ اس وقت میری سیاست کا محور اور مرکز اور میری پالیسی اور ارادہ یہ ہے کہ میری بساط میں جہاں تک ہے، ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے کچھ مشترکہ کام کر لیے جائیں، ایک نیشنل ایجنڈا اور قومی ایجنڈا اصلاحات کا طے کرا دیا جائے، اور پاکستان کی یوتھ پارلیمنٹ اور نوجوان تنظیموں کو ایک لابیسٹ اور پریشر گروپ کے طور پر استعمال کر کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ میری اس بات پر آ کر آپ کے سامنے سب ہاں کہیں۔ یہ تو سیکنڈری لیڈرشپ ہے، یہ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این
پی ایس پی یا کہیں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی جو بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی اپنے اپنے بڑے لیڈروں سے یہ مینڈیٹ لے کر آئے کہ اگر یہ بات آپ کے دل کو نہیں لگتی، اپیل نہیں کرتی، تو میں نے تو ویسے بھی سیاست میں کوئی بہت زیادہ لوگوں کا وقت نہیں لینا، میں اپنی زندگی کے اس اسٹیج پر اور اپنے سیاسی کیریئر کے اس اسٹیج پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قومی ایجنڈا وضع کریں، ساری سیاسی جماعتیں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ شاید اگلا سیاسی اور انتخابی مارکہ بلدیاتی انتخابات کا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیں، میں ان سیاسی جماعتوں کو، ان کے نمائندوں کو اور ان کے ذریعے سے ان کے رہنماؤں کو، ان کے قائدین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہم سب یہ دعوت دیں، ہم سب یہ اعلان کریں اور اس بات پر متفق ہو جائیں کہ پورے پاکستان میں، اور اگر ممکن ہو تو سندھ میں ہم پہلے، اور اگر کہیں نہیں تو کراچی اور حیدرآباد میں جہاں ہمارا اثر و رسوخ ہے اور ہم یہاں میٹر کرتے ہیں، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کراچی اور حیدرآباد کا اگلا میئر 35 سال سے کم عمر کا میئر ہونا چاہیے۔ یوتھ پارلیمنٹ 35 سال سے کم عمر کا ہونا چاہیے۔ 65% بلدیاتی اداروں اور کونسل میں نمائندگی، یو سی چیئرمین 65% 35 سال سے کم عمر کے ہونے چاہیے۔ آئیے اسے نیشنل ایجنڈا بناتے ہیں۔ یہ چاہے وہ پب جی ہو، ٹک ٹاک ہو، وہ کیا کہتا ہے، جی آئی ایف ہو، کچھ بھی ہو، اگر ان سے اپنے بچوں کو نکال کر جامعہ علی گڑھ کے طالب علموں کی طرح، اس وقت ایک چیلنج تھا پاکستان کے قیام کا، آج یعنی بنانے کا، آج پاکستان کو بچانے اور بنانے کا ٹوین چیلنج ہے، دوہرا چیلنج ہے۔ جب ایک چیلنج بنانے کا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح جامعہ علی گڑھ گئے، اور جب نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا۔ آج بھی تمام کوئی ایک سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کو چلا سکے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے جو اپنے بلبوتے پر، اپنے زور بازو پر کراچی کو چلا سکے، کراچی کو آگے لے جا سکے۔ لہٰذا اشتراک عمل، مشترکہ حکمت عملی اور آپس میں افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے ایک راستہ نکالنا ہوگا، اور بہترین راستہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایک ینگ میئر کو لانے کا اعلان کرے، ایک ینگ کاؤنسل کو کراچی اور حیدرآباد میں لانے کا اعلان کرے۔ ایم کیو ایم، پی ایس پی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، یہ ساری جماعتیں بھی کہے کہ اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں کراچی اور حیدرآباد کا نظم و نسق دینا پڑے گا، یہاں کی بلدیات کی بات کو دینا پڑے گی، ان نوجوانوں کو پاکستان بچانے اور پاکستان بنانے کی ذمہ داری دینی پڑے گی۔ ہم میں ویژن تو ہو سکتا ہے لیکن انوویشن ہمارے پاس نہیں ہے، جدت بصیرت ہے، جدت نہیں ہے۔ جدت اس عمر کے بچوں میں ہے، نوجوانوں میں ہے۔ یہ ہماری بصیرت کے ساتھ جب انوویشن کا تڑکا لگائیں گے تو پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں رہے گا، مجھے یہ یقین ہے۔ ان نوجوانوں کو اور پھر صوبائی اور قومی اسمبلی میں ایک خاندان سے ایک آدمی کو سیٹ ملنی چاہیے۔ میں پیپلز پارٹی کی اپنی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی، کہ موروثی سیاست کا دیکھیں، اگر بھٹو شہید کا نظریہ ہے تو اس نظریے کو ماننے والا کارکن بھی ویسا ہی بھٹو کا جیالہ ہے جیسے بھٹو کے اپنے خون سے آنے والی نسل کے لوگ ہیں۔ نظریاتی ہونا خونی رشتوں سے ہی نظریاتی نہیں ہوتا۔ معراج محمد خان، جے رحیم، ایسے ایسے معراج خالد
سادہ لوگ، سمپل لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، عام طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پارلیمان میں آتے تھے 1970 میں جب الیکشن ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں سے آج تک کا سفر کہاں گیا۔ ہم تبدیلی کی بات کریں لیکن تبدیلی تبھی آئے گی جب موروثی سیاست کا بھی خاتمہ ہوگا۔ کہیں نہ کہیں لمٹ لگانی ہوگی۔ کارکن اتنا نظریاتی ہو، اسے بتاؤ کہ بھٹوازم کیا ہے۔ کارکن پی ٹی آئی کا ایسا ہو جسے بتاؤ کہ تبدیلی کیسے آئے گی۔ ٹیکسوں کے نظام میں اصلاحات ہوگی، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ 148 کی انٹرپریٹیشن رضوان بھائی نے کہا، اس میں ایک ایک افیئر جو ان کا سبجیکٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے، ٹیکسز ہیں، وسائل، ریسورسز، اتھارٹی، یہ سب آئین میں پروٹیکٹ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہ اصلاحاتی ایجنڈا ہے، اس پر قومی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے۔ میں یوتھ پارلیمان رضوان جعفر اور اس کی پوری ٹیم اور حیدرآباد کی ٹیم کو میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس قومی ایجنڈے کو سیٹ کرنے کے لیے آج تمام پارٹیوں کی کسی نہ کسی کی لیول کی لیڈرشپ کو یہاں بٹھا کر جمع کیا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ آغاز کیا ہے۔ اللہ کرے اس پر ہم چلیں اور ساری سیاسی جماعتوں میں اچھے اور برے دونوں قسم کے، ساری سیاسی جماعتوں میں کرپٹ اور نان کرپٹ ایماندار دونوں طرح کے لوگ ہیں، ساری جماعتوں میں۔ تو ایک جماعت، اب دیکھیں معذرت کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی بھی بہت سارے ایسے تجربے کے بعد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کی صفوں میں کرپٹ لوگ یا کرپشن نہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن نظریہ اچھا ہے، نعرہ اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں، موٹیویشن ہے، لیکن اس موٹیویشن کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اس کو مرنا نہیں چاہیے۔ یہ قوم کا اثاثہ ہے، یہ روایتی سیاست، موروثی سیاست، مفادات کی سیاست، ذاتیات کی سیاست، خاندانی سیاست، بڑے لوگ جاگیرداروں کی سیاست میں یہ ایجنڈا پیچھے نہیں جانا چاہیے، ایجنڈے کو آگے ہونا چاہیے، باقی اکابرین کو پیچھے ہونا چاہیے۔ سلیکشن کے وقت ایسے لوگوں کا سلیکشن ہو جو مڈل کلاس ہو، یوتھ ہو، بہنیں اور بیٹیاں زیادہ ہو، خواتین زیادہ ہو، نان مسلمز اقلیتوں کو بھی ڈائریکٹ الیکشن لڑانے کا موقع ملنا چاہیے، اور عام آدمی کو اور سب سے زیادہ ٹکٹ کارکنوں کو دیے جانے چاہیے۔ اپنے لوگوں کو باصلاحیت پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو فلاحی کام بھی کر رہے ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں، انہیں بھی شہر کی چابی ان کے حوالے کرنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ وہ سکھائیں سے۔ یہ موٹیویشن ہے تو جینیون تبدیلی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اب اس میں 3 آخری باتیں میں نصیحت کر دوں آپ کو کہ 3 ایس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 3 ایس کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹنس، کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں۔ تو یہ باقی لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اگر آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں، اصولوں پہ قائم ہیں، قواعد و ضوابط پہ قائم ہیں، ایمانداری دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بے لوث خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، پرخلوص اور مخلص ہیں، تو نوجوان آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، انہیں جم کٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر تو ہر پارٹی کے بہتر اور پڑھے لکھے لوگ کراچی اور حیدرآباد کو مشترکہ طور پر ووٹ کر لیں، اور یہ 1100 ارب کراچی کو اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ 100-150 ارب اگر حیدرآباد کو بھی ملتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کام اور یوتھ پارلیمنٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ 1100 ارب، اس کی ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ جس مصرف کے لیے آیا ہے اسی پہ خرچ ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ساری پارٹیاں مل کر اونرشپ دیں گی
تو جا کے یہ گاڑی آگے بڑھے گی، ورنہ یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اسٹیڈ فاسٹنس، استقامت، مستقل مزاجی، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، نا امیدی اور مایوسی کے لفظ کو اپنی ڈکشنری سے باہر نکال دینا۔ یہ میری جو بہنیں اور بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی بھی مشن امپاسبل ہو اسے پاسبل بنانے کا دل اور جگر رکھتی ہیں یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ ہمیں لیڈ کر سکتی ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ، انہیں آگے آنے کا موقع ملے۔ اور ایک بیٹا ہی نہیں، ایک بیٹی بھی میئر بن سکتی ہے کراچی اور حیدرآباد، کیوں نہیں بن سکتی؟ اور یہ میرا فخر ہے کہ یہ ٹام کروز کی فیمیل ورژن ہے، یہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں ٹام کروز کی فیمیل ورژن ہے۔ کوئی مشن ان کے لیے امپاسبل مشن نہیں ہے، کیا ہے؟ ساری چیزیں پاسبل ہیں، یہ سب سر کرنا، آگے لے جانا یہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب اسٹیڈ فاسٹنس، استقامت، ایک گیو اپ نہیں کرنا، سرنڈر نہیں کرنا اپنے اصولوں پر، ایک نمبر دو۔ دوسری بات سنسیئرٹی، پرخلوص اور مخلصانہ جذبہ، اس پہ کمپرومائز نہیں، اخلاص، نظریات کی سیاست، مفادات کی سیاست نہیں، لوگوں کی خدمت، دولت اور تجارت نہیں۔ یہ ہمیں چند اصول اپنانے ہوں گے۔ دولت کمانی ہے، تجارت کرنی، اور سیکٹرز ہیں، لیکن پالیٹکس میں آئیں، سوشل ورک میں آئیں، سول سوسائٹی میں آئیں تو پیسہ آپ کی منزل نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھنا ہے۔ سنسیئرٹی، اور تیسرا ہے سیلف لیسنس، بے لوث جذبہ، بے لوث کہ اللہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، مجھے خلق خدا کی ضرورت کو دیکھنا ہے۔ پانی، کچرا، کٹر، سرکولر ریلوے، ٹرین، صرف کراچی میں نہیں بلکہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان بڑی آسانی سے جو ریونیو ہے کراچی کا، حیدرآباد کا اور سندھ کا، اس میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اگر لاہور میں ٹرین چل سکتی ہے تو کراچی میں بھی چل سکتی ہے، حیدرآباد میں بھی چل سکتی ہے، یونیورسٹیز بھی بن سکتی ہیں، نہیں بنی، سب نے غلطیاں کی، ایک دوسرے سے لڑے، کمپیٹ کیا، لیکن یونیورسٹی نہیں بنی۔ تو تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکفور اس لیے کہا تھا کہ آپ جب چلیں گے آپ کے کچھ اپنے لوگ بھی آپ کو دھوکہ دیں گے، بے وفائی کریں گے، لیکن آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم یا میں خلیل الرحمن نہیں، میں ہمایوں سعید نہیں کہ ایک عورت کی بے وفائی سے دل کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں۔ کہ میں ایک عورت کی بے وفائی سے دل کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور اپنی جان سے بھی جاؤں، کیونکہ غلطی یہ تھی خلیل الرحمن کی کہ اس نے ڈائیلاگ یہ دیا کہ میرا یہ کرم تھا، اگر تھا تو ہمیں کیا، اسے تو کہنا چاہیے تھا، اور ہم یہ کہیں گے، اور میں ڈنڈے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ بھرم ہے، میرے پاس تم ہو، ہے یا نہیں؟ بس ختم کہانی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ڈرامہ مردوں نے زیادہ ٹیلی ویژن سے قریب جا کے بھی دیکھا، کیونکہ 1000 سال سے ساری بے وفائیوں کا الزام لڑکوں پر اور مردوں پر تھا، انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیا کہ ایک ڈرامہ تو سارا آیا جس میں ایک عورت نے بھی بے وفائی کی، لیکن ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم لوگوں کو کھلی چھوٹ مل گئی بیٹا، ایسا بھی نہیں ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، تو وہ ستاروں کا تو اللہ میں اقبال کہہ رہی ہے، یہ جب شعر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ہے یا نہیں؟ تو یہاں یہ حال ہے۔ تو علامہ اقبال
ان کی روح بھی تڑپ رہی ہے. قائد اعظم محمد جناح بھی اتنے آرام سے نہیں ہے جو میرا اندازہ ہے. اور ان کے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اب کسٹوڈین یہ ہے, جو بچے, جو بیٹیاں, جو بیٹے یہ آگے بیٹھے تھے, یہ کسٹوڈین ہے, انہیں آگے لے کے جانا. اور یہ کہنا ہے ابھی 4000 بچوں کی ریلی کراچی میں نکلی, جس میں یوتھ پارلیمان کی بھی بہت سارے بچے ہیں. اور اتنی بڑی ریلی گزشتہ 2-3 سالوں میں نہ پی ٹی آئی کی نکلی, نہ ایم ڈی ایم کی, نہ وہ جلسہ ہونا اور ریلیاں لانا الگ بات ہے, لیکن اتنی بڑی ریلی خیر جانبدار, آزاد, موٹیویٹڈ, چارج کہ بھئی تم آگ لگانے والے ہو, ہم آگ بجھانے والے ہیں, تم درخت کاٹنے والے ہو, ہم درخت لگانے والے ہیں. تو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے. اور انہوں نے کہہ دیا اس ریلی میں کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. تو مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں ہوں, میں مرا نہیں ہوں. یہ میسج. اور آخری شعر, نیشنل ایجنڈا سب کو جمع کرنا. بہت سارے ایشوز پہ چند گھنٹوں میں بات نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن پہ ہوئی, سیفٹی پہ کی ایک بیٹی نے بات, کئی باتیں ہوئی, ساری سیریس ایشوز ہیں. اور اس میں ایک گورنمنٹ ایک وقت میں نہیں کر سکتی. اس وقت جو حالات ہیں, اشتراک عمل کرنا ہوگا, واچ ڈاگز بنانے ہوں گے, ساری جماعتوں کے کارکنوں کو لائن پہ سیدھے راستے پہ لگانا ہوگا. ٹھیکے لینے, بندر بانٹ کرنے, لائسنس لینے کاموں سے نکالنا. آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا, ڈور ٹو ڈور جانا ہوگا. صرف یہ یوتھ پارلیمان کے کنونشن ایوارڈ کی سیریمنی کر کے شاید آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے. آپ کو نکلنا ہوگا, سڑک پر لانے سے پہلے لوگوں کے گھر جانا ہوگا, چوباروں پہ جانا ہوگا, مارکیٹوں میں جانا ہوگا, پمفلیٹنگ کرنی ہوگی, ذہن سازی کرنی ہوگی, نظریاتی سیاست کا آغاز کرنا ہوگا. نظریات کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کر کے پاکستان کو بچانا ہوگا. یہ کام ہمیں کرنا ہے. مجھے امید ہے میں نے کسی کی دل آزاری کے لیے اس تک کوئی بات نہیں, میری کسی پارٹی کے دوستوں اور ساتھیوں کو میری بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے دل سے معذرت کرتا ہوں. میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں, اور ہمیں دل بڑا کرنا ہوگا, اچھے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کے اچھے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی اچھے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی کچھ اچھے لوگ ہیں کراچی میں, اور پی ایس پی کے ہیں, ایم پی ایم کے ہیں, اور جو بلدیہ میں نمائندگی کرتی ہے. 25 رکنی ایک کمیشن بنا دیں کراچی کے لیے, اور اسی طرح حیدرآباد, جس میں تاجر, صنعتکار, طلبہ کا بھی کوٹا ہو, اس میں ریٹائرڈ ججز بھی ہوں, اور اربن پلانر اور قسم سے ان کے ہاتھوں میں یہ پیسہ دے دیں. سب پیٹ بھریں, ایماندار لوگ ہیں, انشاءاللہ یہ پیسے صحیح جگہ لگیں گے. سرکولر ٹرین بھی آ جائے گی, خدا کی قسم 1100 روپے ملے تو سرکولر ٹرین کی ایک شاخ کراچی سے نکال کے حیدرآباد سے ملا دیں گے, حیدرآباد تک کا ٹرین کا سسٹم بن جائے گا. ان پیسوں میں اتنا کام ہے اگر یہ صحیح خرچ ہے. تو میرے خیال میں آخری شعر اور اجازت, بہت شکریہ اور بہت مبارک, آپ نے بہت اچھا کام کیا. کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شعر آئے گا, آئے گا. ٹام کروز نے چاہا تو آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا